من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب آ گئی کہ جو تصدیق کنندہ تھی اس کے کہ جو اس سے پہلے موجود تھی کتاب، یعنی تورات یعنی انجیل، اور یہ لوگ اس سے پہلے کفار کے مقابلے میں فتح طلب کیا کرتے تھے، کامیابی طلب کیا کرتے تھے، کامیابی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. تو جب وہ آ گیا ان کے پاس جس کو پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. ایسے کافروں پر، ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ سادہ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا جس سے ہم نے کل اپنی بات کا آغاز کیا تھا، اور اسی کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے تھے. اس آیت کے اندر مختلف جو باتیں تھیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اسی سورہ میں کچھ آیات آگے جا کر، اسی سورہ کی آیت نمبر 101 ہے. اللہ تبارک و تعالی وہاں پر فرماتا ہے: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ. توجہ فرمائیں، جو آیت ہم نے پڑھی پہلے اس میں کیا تھا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب ان کے پاس ایک کتاب آئی من عند اللہ. آیت نمبر 101 میں کیا فرما رہا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. ایک لفظ بدلا ہے، وہاں کتاب تھی، یہاں رسول ہے، باقی الفاظ وہی ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آ گیا، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس چیز کی کہ جو ان کے پاس ہے. کتاب کی صفت کیا تھی؟ مصدق لما معہم. وہ کتاب بھی تصدیق کرتی ہے، یہ رسول بھی تصدیق کرتا ہے. کس کی؟ کہ جو ان کے پاس موجود ہے. یعنی وہ باتیں جو پہلے یہ کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے، یہ ہونے والا ہے، یہ رسول آئے گا، یہ اس کی نشانیاں ہوں. اب جب وہی رسول آ گیا ہے انہی کی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے، انہی کی کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے، تو کیا کرتے ہیں یہ؟ انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. نبذ کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح پھینکنا جس طرح کسی بے اہمیت چیز کو، غیر اہم چیز کو اس لیے پھینکا جاتا ہے کیونکہ وہ اہم نہیں ہے. آپ نے جیب میں ہاتھ مارا، ٹھیک ہے، تو جیب سے کچھ چیزیں نکلی، آپ نے دیکھا ان کو، پھینک دی. کیوں پھینکی آپ نے؟ اس لیے کہ اہم چیزیں، آپ کے استعمال کی چیزیں نہیں تھیں. نبذ عربی زبان میں کہتے ہیں اس قسم کے پھینکنے کو. آپ توجہ کریں کہ وہ لوگ جو کتاب پڑھنے والے تھے، وہ لوگ جو اس رسول کا انتظار کر رہے تھے، جب وہ رسول آیا، نبذ غیر اہم سمجھ کے پھینک دیا. کس نے؟ فریق من الذین اوتوا الکتاب. وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی پہلے جن کے پاس مثلا تورات تھی، ان میں سے ایک فریق نے اس تورات کو غیر اہم سمجھ کے پھینک دیا
کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، یہ حرکت انہوں نے اس طرح کی جیسے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کر رہے ہیں۔ سمجھیے گا، پہلے اسی نبی کا شور مچا رہے، اسی نبی کی تعریفیں کر رہے، اسی نبی کے نام لے کر کفار کو دھمکیاں دے رہے، لیکن جب یہ نبی آ جاتا ہے تو اپنی ہی کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں الگ لفظ کے ہیں، انہوں نے ایسے غیر اہم سمجھ کے پھینکا تورات کو کہ جیسے ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا، حالانکہ پہلے اسی کی باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں پھینک دیا تورات کو؟ اچھا یہاں پر توجہ فرما لیں کہ یہ جو پھینکنا ہے تورات کا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تورات انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی، جب رسول اللہ انہوں نے پھینک دی پیچھے کر کے، جی تورات نہیں پھینکی تھی۔ آپ اگر یہودیوں سے اگر آپ اس زمانے میں ہوتے ہو تو آپ اس آیت کو سن کر یا پڑھ کر آپ ان سے پوچھتے ہو تم نے تورات پھینکی ہے، وہ قسم اٹھا جاتے تورات کی، جیسے ہم قرآن کی قسم کھا جاتے۔ وہ تورات کی قسم اٹھا کے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بڑا احترام کرتے، تورات تو ہمارے سروں پر، ہماری آنکھوں پر، ہماری فلان فلان فلان، ٹھیک ہے نا، ہم تو تورات کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب ہمارا رسول آیا تو انہوں نے تورات پھینک دی، اور پھینک بھی دی غیر اہم سمجھ کر، ان تورات کی بات کو انہوں نے اہمیت ہی نہیں دی۔ کأنہم لا یعلم، گویا کہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ابھی تک یہ کیا باتیں کرتے رہے ہیں، کفار سے کیا کہتے رہے ہیں، سب غائب ہو گیا۔ یہ غائب کیوں ہوا؟ کیوں اس رسول کا انکار کیا جس رسول کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ قرآن نے بڑی تاکید کے ساتھ سمجھانا چاہا۔ ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ دعا یاد کر لیں اس کو، اگر عربی یاد کر سکتے ہیں، چھوٹی سی ہے تو عربی یاد کر لیں، اور اگر عربی یاد نہیں بھی کر سکتے تو اس کا معنی جو ہے وہ یاد کر لیں، اور یہ دعا اللہ سے بہت مانگا کریں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم ارن الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کو دکھا، لیکن کیسے دکھا؟ کما ہی، جیسی وہ حقیقت میں ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے ایک چیز کو جب میں دیکھوں تو اس کا ظاہر بہت خوبصورت ہو، لیکن میرا اس چیز کی طرف بڑھنا، اس چیز کو حاصل کرنا تیرے علم کے مطابق وہ میرے لیے برا ہو، تو مجھے میری نظر کو ایسا بنا دے، میری بصیرت کو ایسا بنا دے کہ میں چیزوں کا ظاہر دیکھ کے متاثر نہیں ہوں، بلکہ چیزوں کی حقیقت کو دیکھوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ خدا کا نور کیا ہوتا ہے؟ چیز کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھنا۔ اس کی مثال دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ بہت اہم ایک نقطہ آج جو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، انتہائی اہم ہے، حدیث بھی سناؤں گا آپ کو، آیات بھی سناؤں گا، مثال بھی دوں گا، آپ توجہ فرمائیں۔ ایک بندہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، سرکاری ملازم ہے، اس سے کوئی بندہ کام کروانے کے لیے آتا ہے، وہ کام جائز نہیں ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے، جو جس عہدے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے کیونکہ کام غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے کہتا ہے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا، تو وہ اسے
آفر دیتا ہے کہ اتنے پیسے اگر آپ ہدیہ قبول کر لیں، ہماری طرف سے بابی کے لیے ہدیہ، ہماری طرف سے بچوں کے لیے ہدیہ، اچھے اچھے الفاظ بنائے ہوتے رشوت دینے کے، ٹھیک ہے، تو ہدیہ آپ اگر قبول کر لیں، ٹھیک ہے، تو مسلمان بھائی بھائی ہیں، کیا فرق ہے ہمارے مال میں آپ کے مال میں، کام کروانا ہے اس نے، تو مثلاً وہ اس کو آفر دیتا ہے 1,00,000 روپے کی، وہ اس 1,00,000 روپے کو رشوت کے طور پہ دیکھ رہا ہے، تو رشوت تو اللہ کے نبی نے بتایا وہ رشوت لینے والا دینے والا جہنمی، تو کہتا ہے نہیں، وہ اس کو ڈبل کرتا ہے، 3 گنا کر دے، 4 گنا، بالآخر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ ہتھیار پھینک دیتا ہے جو کرسی میں بیٹھا ہوا، اور اپنے دین کا، اپنے اللہ کی اطاعت کا، اپنے تقوی کا سودا کر دیتا ہے، مثلا 10,00,000 روپے۔ وہ بعض رشوت نہ لینے والے جو ہیں، وہ ایک کافی عرصے پہلے ایک کامیڈین سے سنا تھا کہ وہ کسی پولیس والے کو کہتا ہے، اس نے دیے 10 روپے دے کر کہا کہ نا پولیس والے سے کہ میرا چھوٹا سا کام کر دو، تو پولیس والے نے کہا کہ تو نے مجھ کو رشوت دینے کی جرت کیسی کی ہے، میں رشوت نہیں لیتا اور 10 روپے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 10 روپے تو رشوت میں بالکل نہیں لیتا، ٹھیک ہے، یعنی میں تھوڑا سا ریٹ بڑھا دوں۔ بہت سارے لوگ جب تک تھوڑی ہوتی ہے اسے رشوت نظر آتی ہے، جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو اگلے خواب اور آرزویں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو اللہ فرماتا ہے یہ اب چیز کی حقیقت نہیں دیکھ رہا، اس کا ظاہر دیکھ رہا۔ یہ مثال کس لیے دے رہا تھا کہ آپ نے مثلا میرے سامنے میز پہ لا کے پیسے رکھے گئے، ایک دفعہ ہے کہ میں ظاہر کو دیکھوں، یعنی پیسوں کو، ان پیسوں سے میں نے کیا فائدہ اٹھانا، اور ایک دفعہ نہیں، اللہ کے دی ہوئی بصیرت سے جو خدا نے چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا نہیں ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے، اس کا نتیجہ جنت ہے، میں جس بھی چیز کو دیکھوں اس کے نتیجے کے ساتھ دیکھوں، جس بھی چیز کو دیکھوں اس کے نتیجے کو ذہن میں رکھ کے دیکھوں، یہ ہے چیزوں کا حقیقت میں دیکھنا۔ اگر اس طرح سے انسان جو نہیں دیکھتا ہوتا، اس کو قرآن مجید میں مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، اس کا کیا مطلب، آپ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، حالانکہ اندھے کو راستہ دکھانا تو بڑا نیکی کا کام ہے۔ اگر کوئی اندھا سامنے روڈ پہ کھڑا ہو، روڈ کراس نہ کر سک رہا ہو، تو آپ کو قرآن منع کرے گا بھی تو اندھے کو راستہ دکھائے گا، یہ بات ہی نہیں۔ یا قرآن کہتا ہے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ جن کو قرآن اندھا کہہ رہا ہے وہ ایکچولی اندھے نہیں ہیں، یعنی ظاہری طور پہ اندھے نہیں، جنہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، رسول پاک قبرستان میں نہیں جاتے تبلیغ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ روک رہا ہو یا رسول اللہ ہم نے آپ کو زندوں کو نہیں بھیجا، آپ جا کے مردوں کو تبلیغ کر رہے، ایسا نہیں تھا۔ ہاں کچھ زندہ ایسے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے یہ مردے ہیں، کچھ آنکھوں والے ایسے ہیں کہ جن کو خدا کیا فرماتا ہے یہ اندھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس طرح نہیں دیکھ رہے دنیا کو جس طرح خدا دکھانا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں اور میں ساری دنیا، اپنی ساری آرزوؤں کا مرکز اس کو قرار دے دیتا ہوں کہ اس کو میں نے ساری دنیا کی آسائشیں فراہم کرنی ہے، اور ایسا اندھا ہو جاتا ہوں کہ دوسروں کے جائز چیزیں بھی چھین کے اس کے لیے جمع کرتا ہوں، بیٹے کے لیے جمع کرتا ہوں، بیوی کے لیے جمع کرتا ہوں، مثال کے طور پر۔ اسے قرآن کا کہتا ہے اس قسم کی حرکت کرنے والے کو مثلا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے خطاب کس سے ہے؟ اے ایمان والو، لہذا میں سے کوئی بھی یہاں نہیں بیٹھا ہوا جو کہ میں تو نہیں ہوں اس میں، ٹھیک ہے،
کوئی بھی جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ہو نہ بھی ہو اس میں شامل اللہ کے ہاں، تب بھی مانے گا نہیں کہ میں نہیں شامل، کیونکہ میں ایمان والا ہوں. ٹھیک ہے. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا نہ دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس نے یہ کام کیا وہ خسارہ اٹھائیں گے. اب جو شخص اس طرح دیکھتا ہے مال اور اولاد کو کہ میں مال سے میرا رابطہ اسی طرح ہوگا جس طرح خدا نے چاہا، اولاد سے میری محبت کی وہی حدود ہوں گی جو خدا نے مقرر کی، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، یہ اس طرح دیکھ رہا ہے چیزوں کو جو وہ حقیقت میں ہے. اور اگر وہ اولاد کو دیکھ کے یا مال کمانے کے چکر میں 10 روپے تو بالکل نہیں لیتا والی اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے، تو پھر وہ چیزوں کے ظاہر سے دھوکہ کھا رہا ہے. اللہ کے نبی کی دعا کیا تھی؟ یہ اس کا معنی تھا، اے اللہ مجھے چیزوں کو اس طرح دکھا جس طرح وہ حقیقت میں، تاکہ میں دھوکہ نہ کھاؤں. ایک اور مثال سن لیجیے. آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کی پسندیدہ ڈش کسی نے آپ کے لیے پکا کے آپ کو مثلاً کہا ہے کہ آپ آئیں، مجھے پتہ ہے آپ کو یہ کھانا بہت اچھا لگتا ہے، اور اب آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے. وہ بندہ بھی بڑا آپ کو پیارا لگ رہا ہے جس نے آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ ڈش بنائی ہے، بڑا پرتکلف اس نے اہتمام کیا ہے. آپ بالکل ریڈی ہو کے تیار ہو کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش نظر آ رہی ہے، اور آپ سے صبر بھی نہیں ہو رہا. کب شروع کریں گے، کب شروع کریں گے، کب شروع کریں گے. وہ میزبان آپ سے کہتا ہے کہ بسم اللہ، دسترخوان سامنے، آپ شروع کریں. آپ ہاتھ بڑھانے لگتے ہیں، آپ کے فون پر بیل آتی ہے، آپ کہتے ہیں کس کا اس ٹائم فون آ گیا، مثلاً اتنے زبردست ٹائم پر. بہرحال فون آپ کے کسی دوست کا ہوتا ہے، آپ فون اٹھاتے ہو، آپ السلام علیکم وعلیکم السلام کرتے ہو. وہ آپ سے پوچھتا ہے کدھر ہو کدھر ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت جنت میں بیٹھا ہوں. جنت میں بیٹھے؟ کہاں بیٹھے؟ آپ کہتے ہیں فلان صاحب نے میری دعوت کی ہے اور انہوں نے جناب یہ والا میرے لیے کھانا بڑا پرتکلف انتظام کیا، اور یہ تو بس کھانا میں شروع کرنے لگا تھا. وہ آپ کا دوست کہتا ہے کھانا شروع مت کرنا، کچھ کھایا تو نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں کھایا. کیوں؟ وہ آپ سے کہتا ہے کہ اس کھانے میں زہر ملا دیا گیا ہے اور تو نے کھایا تو مر جائے گا. آپ کی بھوک کہاں جائے گی؟ وہ جس میزبان کو آپ اتنی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ ایک پل میں آپ کا سارا جو ہے دیکھنے کا انداز بدل جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کو کھانا اپنی اصلی شکل میں نظر آئے گا. اس کا جو ٹیسٹ تھا اور اس کی جو ڈش کو سجایا گیا تھا اور ساتھ یہ دسترخوان پہ سلاد لگے ہوئے تھے، ساری خوبصورتی آپ کو بھول جائے گی، یاد رہے گی؟ جی بھول جائے گی. پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کب کھانا شروع کرنا ہے، اب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ کو کوئی وہاں پہ گرا کے بھی کھلانا چاہے، آپ کشتی کریں گے اس کے ساتھ، آپ منہ کو بند کر لیں گے کوئی آپ کے منہ میں چیز نہ ڈال دے. کیوں؟ آپ کو چیز کی حقیقت نظر، آنکھیں وہی ہیں آپ کی، جو اندر سے آپ کا سسٹم اللہ نے لگایا تھا، جو انفارمیشن جو اس کو ملتی ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے. پہلے جو انفارمیشن اس کے پاس تھی وہ کیا تھی؟ ٹیسٹ کی اور سلاد کی اور سویڈش کی اور مثلاً یہ ساری چیزوں کی انفارمیشن اس کے پاس تھی. آپ بے صبرے ہو رہے تھے. لیکن جیسے ہی ایک اور انفارمیشن آئی، آپ کی وہ پچھلی انفارمیشن کے سارے اثرات آپ کے جسم سے غائب ہو گئے، بلکہ برعکس ہو. وہ جو پیارا لگ رہا تھا اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بدبخت مجھے قتل کرنے کی سازش ہے، جان کا دشمن ہے یہ خبیث. ٹھیک ہے، 1 منٹ میں بدل جائے گا. پہلے آپ اس پہ دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھی کہ اس نے میرے لیے مثلا کتنی. یہ مثال میں نے کس لیے دی کہ ایک دفعہ انسان اس دنیا کو دیکھتا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بغیر. چاہے منہ سے کہتا ہوں میں نبی کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں مولا علی کو مانتا ہوں، لیکن جو قرآن نے، جو نبی نے، جو علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان ہستیوں نے جو کہا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح کی ہیں، ہم پہ اثر نہیں ہوتا. ہم اپنی انفارمیشن جو اس دنیا کے بارے میں ہے اس
پر ان کی دی ہوئی خبر کو ترجیح نہیں دیتے، لہذا ہم دنیا کے پیچھے اسی طرح دوڑتے ہیں جس طرح وہ کھانے کے پیچھے دوڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، ہم وہ دوست جس نے ٹیلی فون کیا تھا اور کہا تھا مت کھانا، اس کی بات پر ہم نے اعتماد کیا تھا اس لیے رک گئے نا، نہیں کھایا، ورنہ کھانا تو اس آنکھ سے تو وہی کھانا نظر آ رہا تھا. ایسا تو نہیں کہ فون آنے کے بعد کھانے کا رنگ نیلا ہو گیا، پہلے اور کلر تھا پھر اس کا رنگ نیلا ہو گیا، نہیں. اندر کی جو آنکھ ہے، اندر کا جو سسٹم ہے، اس نے کہا کہ نہیں، اس کا ظاہر وہی ہے جو پہلے نظر آ رہا تھا، لیکن اب آپ کو اس کے اندر کی چیز کا پتہ چل گیا. سوال، یہ جو اندر کی بصیرت ہے اور اندر سے اندھا ہو جانا ہے صحیح انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یاد رکھیے گا، آپ نے اپنا نام شیعہ رکھا ہوا ہے یا سنی رکھا ہوا ہے یا عیسائی رکھا ہوا ہے یا یہودی رکھا ہوا ہے یا آپ نے ایتھیسٹ رکھا ہوا ہے، کوئی بھی آپ نے نام رکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب جب کوئی چیز بتاتی ہے تو وہ سارے انسانوں کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے سب مخلوق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جو یہ فرقہ واریت والا سسٹم ایجاد کیا اور اس پر بڑی محنت کی ہے، اس میں سوائے اپنے مسلک کے باقی سارے جانور ہوتے ہیں، باقی ساروں کے ساتھ دین کا تعلق کوئی نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اپنے خاص مسلک کو اس کی کسی تفسیر کے بغیر اللہ کی قرآن کتاب کا جب متن پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو ساری انسانیت کے لیے. یہ میں آپ کو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ کو توجہ دلوا دوں، یہ بات ساری کس لیے ہو رہی ہے؟ کیوں یہودیوں نے نبی کا انکار کیا؟ اور یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ کیوں کچھ لوگ جو ہم روایات میں پڑھتے ہیں جب امام تشریف لائیں گے، کیوں بہت سارے لوگ ان کے مخالف بنیں گے؟ آپ سنتے ہیں نا بعض دفعہ جو خطیب حضرات ہیں وہ علماء کے خلاف جو ہے وہ اسٹیج سے کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو کم میں جو نہر بنی ہوئی ہے نا وہ سارے مولویوں کے خون سے سرخ ہوئی ہوئی، امام زمان ذبح کر کے پھینکیں گے. ایسے جیسے خطیبوں کو تو کچھ کہیں گے نہیں، شاعروں کو تو کچھ کہیں گے، وہ سارے ٹھیک ہیں. یہ ابھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کی زد میں مولوی بھی ہیں، آپ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، کوئی نہیں. معیار ہے، جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے وہ بچ جائے گا، جو معیار پہ پورا نہیں اترتا وہ معیار ہے. پارٹی بازی نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس پارٹی بازی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی طرف کوئی پارٹی نہیں بنائی ہو کہ ہماری پارٹی میں آ جاؤ، پھر پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑا دو، ہم فون کریں گے جب پولیس تمہیں پکڑے گی کہ چھوڑ دو ہمارا بندہ. ایسا کوئی سسٹم اللہ کے ہاں نہیں. یہ کرپٹ سسٹم، اس نے تو ملک کی تباہی پھیر دی. ملک کی حالت کس نے خراب کی؟ ٹھیک ہے نا، اسی نے خراب کیا نا کہ ہماری پارٹی کا بندہ وہ کر بھی لے کرپشن تو کوئی بات نہیں، دوسری پارٹی نے نہیں بھی کی ہوئی تو پکڑو اس کو، اس کے خلاف جھوٹے پرچے ہی دے دو. چلتا ہے نا؟ توجہ فرمائیں. کیا چیز سبب بنتی ہے کہ انسان پہچان لے خدا کے نمائندے کو، حق کو پہچان لے، اور کیا چیز سبب بنتی ہے کہ نہ پہچان سکے، اور کیا چیز سبب بنتی ہے کہ پہچان کے مان لے، اور ایک دفعہ ہوتا ہے پہچان لیا اور نہیں مانتا. دیکھیں تین باتیں، حق کو جان لیا اور مان بھی لیا، حق کو جان لیا اور نہیں مانا، اور حق کو پہچان ہی نہیں سکا اور مانا بھی نہیں. مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک صحابی نے، توجہ سے سنیے گا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جب میں نے قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی میں اچھے کام کرتا تھا. غور سے سنیے. پہلے میں یہ بات آپ کو سمجھ زیادہ اچھی طرح تب آئے گی کہ میں پہلے آپ سے ایک سوال کروں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب رسول اللہ تشریف لائے اور تبلیغ شروع کی دین اسلام کی، کچھ لوگ جلدی اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے دیر میں کیا، کچھ لوگوں نے کیا ہی نہیں، کچھ نے کیا بھی نہیں اور دشمن بھی بن گئے. یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ عقل سے سوچیے. جو آپ کے ذہن میں اور چیزیں نکال دیں، اپنی عقل سے
سوچ سکتے ہیں کہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی لکھا ہوا تھا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا پہلے کہ مثلا ابو لہب نے نہیں ماننا، اور خود لکھا، ابو لہب سے اختیار چھین لیا، پھر رسول بھیجا، اور اس کے بارے میں جو اس کو لکھا ہوا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس نے اللہ کے لکھے کے مطابق ایمان نہیں لایا. اب اللہ اسے کہے گا تو ایمان نہیں لایا نا میرے رسول پر، چل جانا. اگر ابو لہب کو پتہ چل جائے کہ جو میں ایمان نہیں لایا یہ خود اللہ کی وجہ سے ہی ہے، تو پھر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر وہ دھرنا دے سکتا ہے وہاں پہ، دے سکتا کہ نہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ جاتی. اور یہ جو تو آپ جن کو جنت میں آپ بھیج رہے ہیں، اے اللہ جن کو آپ جنت میں بھیج رہے ہیں، ان کا بھی آپ نے تو خود ہی سارا کام کیا، انہوں نے تو اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا. تو میرے ساتھ بھی جاتی ہے، اور یہ میرے سامنے ان کو بھیجنے بھی جاتی ہے. پھر سوال یہ ہے کہ یہ کیوں اختلاف ہے؟ کچھ جلدی مان رہے ہیں، کچھ دیر میں مان رہے ہیں، کچھ اور دیر میں مان رہے ہیں، کچھ مان رہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مان رہے نہیں ہیں لیکن مخالف بھی نہیں بنے اس کے، اور کچھ مان رہے بھی نہیں ہیں لیکن بڑی شدت کے ساتھ اس کے مخالف بھی ہیں. ان کا بس نہیں چلتا کہ رسول اللہ دوسری سانس کیوں لے رہے، زندہ کیوں. یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں، جو پہلے بیان کرنے لگا تھا ادھر آ گیا، اس کو غور سے سنو. یہ فرق کہاں سے آتا ہے؟ اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مدینہ میں، یا رسول اللہ میں اسلام کرنے سے پہلے بھی اچھے کام کرتا تھا، ان کی مجھے کوئی جزا ملے گی؟ ٹھیک ہے میں اسلام تو مطلب آیا نہیں تھا، میں مانتا بھی نہیں تھا، مجھے کوئی جزا ملے گی؟ اللہ کے رسول کا جواب بڑے غور سے سنیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے اس زمانے کے کیے ہوئے نیک کام ہی سبب بنے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا. نیک کام انسان کے اندر پر اثر ڈالتا ہے، برا کام انسان کے اندر پر اثر ڈالتا ہے. قرآن نے بتایا، ایک دفعہ نہیں بار بار مختلف طریقوں سے بتایا. مثلا فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس شخص نے خدا کے راستے میں عطا کیا، دیتا ہے غریبوں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرتا، بچتا حرامیاں نہیں کرتا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات پہ مخالفت نہیں کرتا، کہتا ہے یہ اچھی بات. تصدیق کیوں کہتا ہے؟ تصدیق حق کو حق کہنا، یہ حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا. یہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور وہ تصدیق کرتا ہے اچھی بات کی. سنیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو بہت جلد ہم آسانیوں کی طرف، اس کے آسانیوں کی طرف جانے کے لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. کیا مطلب؟ یہ جو کام کر رہا ہے، وہ جو عطا کر رہا ہے، جو تقویٰ، جو بچتا ہے خرابیوں سے اور حق کی تائید کرتا ہے، یہ اس کے اندر کے ماحول کو ایسا بنا دے گی کہ اس کو نیکیاں اچھی لگیں گی، کھینچے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور دوسری طرف سے وہ کہ جو بخل کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، کہتا مجھے ضرورت نہیں کسی کو. استغنا غنی سے، کہتا مجھے ضرورت نہیں کسی کو، مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، مجھے کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا مال اپنے پاس رکھنا، مجھے جمع کرنا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھٹلاتا ہے صحیح بات. کوئی اسے کہتا ہے یار غریب مر رہے ہیں تو تھوڑا کر، وہ ان کو بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے، تو کچھ کر. یہ نظریہ ہی غلط ہوا. میں نے ساری چیزیں کا ٹیک اٹھایا،
جیسے سورہ یاسین میں ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کیا کہتے ہیں؟ اَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم اس کو کھلائیں، ٹھیکہ لیا ہوا یہ میرا ترجمہ، ٹھیک ہے نا، کیا ہم اس کو کھلائیں کہ جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود میں کھلا دیں؟ تم ہی نہیں کہتے اللہ بڑا بے نیاز ہے اور اللہ کے پاس خزانے ہیں، تو بھوکے مارے اللہ نظر نہیں آ رہا، میں غریب نے محنت کی ہے، میں نے پیسہ کماتا ہوں، تیرے سے میرے 4 پیسے میں دیں گے نہیں، نظریہ وقت دبا میں نہیں کرتا۔ جو ایسا کرے گا اس کرنے کی تاثیر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم مشکل جگہ کی طرف جانے کے لیے اس کے لیے آسانی کریں۔ اور یہ بار یسرا سے مراد جنت ہے اور اسرا سے مراد جہنم ہے۔ جو یہ کام کر رہے ہیں ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے تاکہ ادھر چلا جائے، اسے وہی باتیں اچھی لگیں گی، وہی ماحول اچھا لگے گا، وہی کام اچھے لگیں گے، اور جو اس پر اپنے خراب کاموں پہ ڈٹا ہوا ہے اس کے لیے بھی ہم آسان کر دیں گے راستہ کدھر جانے کا، جہنم میں جانے کا۔ اس کو وہی باتیں اچھی لگیں گی، اس کو اپنے جیسے بخیل اور حق کے مخالف اس کو پیارا لگے، کیونکہ جس طرح کی زندگی یہ گزارنا چاہتا ہے اس طرح کی زندگی کے ساتھ انہیں کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ ایک سوال پڑھیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ لگتی ہے کہ انسان چاہے ابھی اسلام کے دائرے میں نہیں ہے لیکن اس کا جو اچھا کام ہے اس کے اندر کی فضا کو صاف کرنا۔ یہ کہاں سے آیا اس میں؟ یہ اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ جو دین میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں یہ دین کہاں سے ہے؟ یہ جو ہمارا رسول لے کے آیا یہ تمہارے اندر بھی رکھا ہوا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے، اگر تم اپنے اندر غور کرو تو تمہاری فطرت میں بھی وہ چیزیں بری ہیں جن کو ہمارا رسول برا کے بتا رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ جس کے پاس کسی دین کا پیغام نہ پہنچا اس کے سامنے بھی کسی کمزور کو تھپڑ مار کے اسے چیز چھین لی جائے کسی بچے سے، اس کو اچھا لگے یا برا لگے؟ برا لگے گا، مگر یہ کہ وہ کر 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 کے یہی کام جانور بن گیا، وہ بھی ایسے بھی انسان ان کو لذت آتی ہے دوسروں کی تکلیف، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، دوسروں کو ٹارچر کر کے تکلیف میں دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے۔ ایسے لوگ آباد ہوتے بھی ہیں، آس پاس کے لوگ اگر میرے پاس ایک چیز دوسرے کے پاس دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے نا، اثر کسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا مجھے ملے یا نہیں، اس کے پاس کیوں یہ زیادتی ہے، اس کو دے دی، اب یہ بزرگ اکڑ کے چلتا ہے، نام کرتے نہیں کرتے، یہ خلاف فطرت چیزیں انسان اگر کنٹرول کرے تو اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن فطرت کیا انسان کی جو سورہ شمس میں آپ پڑھتے ہیں فَأَلْ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسان کی قسم، انسانی روح کی قسم، اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے اس ذات کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس نے بنانے کے بعد کیا کیا؟ الہام کر دیا اس انسان کو فجور اور تقویٰ۔ فجور وہ جو فاسق و فاجر ہے یعنی برائیاں، فجور برائیاں، اور تقویٰ یعنی اچھائیاں ہر انسان کے اندر رکھتی ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن وہ انسان کے جس کے پاس کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا اس سے اس کی فطرت کو گواہ بنا کے سوال کیا جائے کہ تیرے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر، ٹھیک ہے ضمیر، تو اس کی آواز کو قرآن نے اس کی قسم کھائی ہوئی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالقیامہ، قیامت سے اٹیچ ایک چیز ہے یہ، وہ کیا ہے؟ میں اس آواز کی قسم کھاتا ہوں کہ جو برائی پر تمہیں اندر سے ملامت کرتی ہے۔ تمہارے اندر ایک آواز ایسی ہے جو کہتی ہے کہ تم یہ غلط کام، یہ سب کیا ہے، یہ آواز کمزور ہوتی جاتی ہے۔ تو جب انسان بار بار زبردستی اس کو دبا کے وہی غلط کام کرتا رہتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ انسان سے حیوان والی کیٹیگری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ایک کو سوال پڑھیے۔ رسول اللہ کے آنے سے پہلے بھی معاشرے میں اگرچہ کم تھے لیکن اچھے بھی تھے،
اور برے بھی تھے، کم برے زیادہ برے، کم اچھے زیادہ اچھے، بہت اچھے۔ وہ جو سٹیج اپنے اندر بنا کے پھر رہے تھے اپنی شخصیت کی، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی ایک چمچ سے ہی فوراً ٹھیک ہو گیا، ایک چمچ دوائی سے جو رسول اللہ نے لا کر دی، ایک چمچ سے ہی ٹھیک ہو گیا، کوئی 2 چمچ سے 3 چمچ سے کسی کو 10 لگے، کسی کو 7 لگ گئے، لیکن دوائی ملتی تھی، اس کے اندر گنجائش تھی۔ اور کچھ ایسے جانور تھے کہ جن کو دوائی اثر ہوتا ہے، ایک بیماری ایک سٹیج کراس کر جائے پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، حضرات خدا نہ خواستہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہ آپ کو کینسر ہے، اور کینسر آپ کا جو ہے وہ لاسٹ سٹیج کراس کر گیا، ٹھیک ہے، اگر پہلے پتہ چل جاتا اور علاج ہو جاتا تو ہو سکتا، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لا علاج کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے لفظ کے یہ بتانے کے لیے کہ یہ لا علاج ہو گیا، چاہتا تو پہلے علاج کر رہے تھے، یہ مثال کو سمجھانے کے لیے، کینسر کا تو پتہ ہی نہیں تھا، ایسا وائرس ہے جس کا انسان کو پتہ ہو اور علاج نہ کرے اور وہ ایک سٹیج سے کراس کر جائے۔ مثال اسی کی طرح دیتا کہ آپ کو ذہن بازی میں ایک بندہ کو نشے میں لگ گیا، ہیروئن پیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دوست اسے کہتے ہیں کہ یہ نہ پی یار، یہ تجھے ختم کر، وہ کہتا ہے مزہ بہت آتا ہے، اتنا مزہ آئے گا تجھے، تو بھی نہیں چھوڑا، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ سنا ہوا اس میں مزہ بہت آتا ہے، لیکن تو نہ بھی ختم ہو جائے، اب بھی اگر چھوڑ دے تو علاج ہو جائے، لیکن اگر کچھ ایسا پیتا تیرا علاج نہیں ہوتا۔ وہ پیتا رہے وہی کام کرتا ہے، ہیروئن پیتا رہے، ایک سٹیج ایسی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، گرا پڑا ہو کسی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہو، آپ اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ڈاکٹر کہیں گے اس کا کام تمام، اس کا اندرونی جو سارا سسٹم تھا وہ ہیروئن نے تھوک دیا، ختم کر دیا۔ کس نے کیا؟ اس نے خود کیا، توجہ فرمائیں، کس نے کیا؟ اس نے خود کیا۔ اس سٹیج کو جو انسان اپنے گناہوں سے خود غلط کام کر کے یا اللہ کے دین کی بات انسنی کر کے یا اپنی فطرت کی بات انسنی کر کے، دیکھیں اس میں سب انسان آ جائیں، اپنی فطرت کی بات انسنی کر کے اگر خرابیاں کرتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، ہیروئن پہ لگا ہوا ہے، چلتا جا رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ہیروئن والا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا کام اب یہ اس کا مرض جو ہے یہ علاج کے قابل نہیں رہ گیا، اور گناہوں میں اور جرموں میں ایک حد کراس کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اے رسول ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے دلوں پہ مہر لگا۔ یہ آیت کہاں پر ہے؟ یہ جو آیت میں کل آپ کو کفر کے معنی کے لیے بتائی تھی اس سے اگلی ہے، وہ کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جنہوں نے اختیار کیا کفر، آپ نے بات بتائی وہ کہتا ہے میں نہیں مانی تیری بات، آپ لوگ کر لو یا کرنے، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، ہم آپ کے دشمن ہیں، آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں اپنی حرکتیں کر کے، کس سٹیج پر؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر۔ یہ جو اللہ کا دل پہ مہر لگانا ہے یہ اس لیے نہیں کہ اللہ زبردستی کسی کو روک دیتا ہے، بلکہ وہ اس آزمائش کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں اور جرموں کی وجہ سے اس سٹیج پر پہنچ گیا کہ اب اس کو دل پہ مہر لگی۔ کیا مطلب؟ یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں جاتی، کیا مطلب؟ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اگر وہ رسول اللہ کی بات مانتا۔ اس نے جو ظلم اور بربریت کا سسٹم بنایا ہوا، کرپشن کا سسٹم بنایا ہوا، وہ سارا اس کو چھوڑنا پڑتا ہے رسول اللہ کی بات ماننے سے، لہذا اس ایک حد سے آگے بڑھ چکا، قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ مدینہ سے تشریف، مکہ سے تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ، توجہ فرمائیں، مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ۔ مدینہ کے جو سیٹھ تھے
انہوں نے جو سنا ہوا تھا رسول اللہ کے بارے میں سن سن کے سمجھتے تھے کہ بڑے سیٹھوں والا صاحب ہے. کس لیے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم کوشش کریں کہ اپنے امام کا وہ تصور بنائیں جو قرآن دیتا ہے, جو حدیث دیتا ہے, نہ کہ امام زمانہ کا سوچ کے ہمارے ذہن میں کوئی آج کل کا بادشاہ یا بڑا سیاستدان آ جائے کہ جب وہ آتا ہے تو اس کے آگے 10 گاڑی آگے ہوتی ہے, 10 پیچھے ہوتی ہیں, اور سائرن بجے جو ہوتے ہیں فلان, اتنی شوشہ ہوتی ہے کہ لوگ آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگتے ہیں, دھوکہ کھا لیں. یہ آنے والا اسی طرح آئے گا جس طرح ان کے جج سادگی سے مکہ سے مدینہ آئے. اب جو خود سیٹ تھے اور جو سیٹ پرست تھے ان کے ذہن میں کیا تصور تھا؟ ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ بڑی شان و شوکت ہوگی آنے والی. تو جب مدینہ کے لوگ باہر نکل کے انتظار کر رہے تھے, جو منافقین تھے اور خراب لوگ تھے جن کی دال جو ہے وہ پتہ لگ گیا کہ مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل چکا تھا رسول اللہ کے آنے سے پہلے, اور منافقین کو یہ ہو چکا تھا کہ ہماری دال جو ہے, منافقین سے کیا مراد ہے کہ جو فضا دیکھ کے بدل جاتے ہیں, ساتھ ہو جاتے ہیں. ہر پارٹی جس پارٹی کی محفل میں بیٹھے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ یہ بڑے سمجھدار بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. ہر پارٹی جہاں جس محفل میں چلے جائیں سب میں فٹ آ جائیں. جیسے ایک صاحب کے بارے میں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اقتدار کی کرسی کا جو بھی سائز ہو اس میں فٹ آ جائے. ٹھیک ہے, اگر بڑی ہو تو موٹے ہو جاتے ہیں, اگر چھوٹی ہو تو پتلے ہو جاتے ہیں, فٹ آ جاتے ہیں, مستقل ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ رسول اللہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ اب ان کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا پڑتا, پہلے سے ذرا اچھا سیٹنگ کر کے ان کے ساتھ بنا دیں. تو جب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تو اس کے دل ہی ٹوٹ گئے. کیوں دل ٹوٹ گئے؟ وہ انداز اتنا سادہ اور غریبوں والا تھا کہ ان کو دل میں ہو گیا کہ یہ ہمیں تو لفٹ نہیں کرانے لگا. اس کا انداز ہی نہیں ہے میروں والا. وہ جو عبداللہ ابن ابی تھا, عبداللہ ابن ابی کو آپ جانتے ہیں, عبداللہ ابن ابی وہ شخص تھا کہ جس کو اوس اور خزرج میں اسلام کے اس تحریک کے شروع ہونے سے پہلے, مدینہ آنے سے پہلے اوس اور خزرج آپس میں بہت لڑائیاں کرتے تھے اور خود بھی لڑائیوں سے تنگ تھے. یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا یہ اس کی طبیعت کی منافقانہ شروع سے, یہ دونوں کے ساتھ سیٹ تھا اور یہ ایسی پلاننگ لے کے چل رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں اس نے پوری فضا بنا دی تھی کہ اوس اور خزرج اس کو اپنا مشترکہ سردار قبول کر. اور یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ سب سے سمجھدار آدمی ہے اور جب بھی لڑائی ہوگی پھر یہ ہمارا بڑا ہوگا تو یہ صحیح فیصلے کر دیا کرے گا, لہٰذا ہم عبداللہ ابن ابی کو اپنا مشترکہ سردار بنا رہے ہیں. اب یہ اس کے خواب دیکھ رہا تھا کہ بیچ میں رسول اللہ نے آگے سب کچھ خراب کر دیا. اس میں منافق بننا ہی بننا. رسول اللہ جتنے بھی نورانی ہو, جتنے بھی اچھے ہوں, اس کو دشمن رکھتے ہیں. کیوں؟ اس کی سیٹ بالکل بیٹھتے بیٹھتے نیچے سے کھینچ گئی. اس کو رسول اللہ اچھے نہیں لگتے. یہ بھی کھڑا ہوا تھا استقبال کرنے والا, یہ امیر آدمی. اس نے رسول پاک سے آفر کی کہ یا رسول اللہ میرا مدینے میں سب سے بڑا گھر ہے, میرا یوں ہے, فلان ہے, آپ میرے پاس ہیں. رسول پاک کی لفٹ کریں. اور وہ خدا کی حکمت تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو میری اونٹنی ہے یہ جہاں جا کر بیٹھ گئی تو میں ہو گئی نشہ. اور وہ کہاں بیٹھی؟ ابو ایوب انصاری صحابی تھے, اس کے گھر کے پاس. اگرچہ وقت کم ہے لیکن میں یہ آپ کو اشارہ کروں کہ ابو ایوب انصاری کون ہے. صلوات پڑھیے. ابو ایوب انصاری کون ہے؟ یہ جب یہودی آ کر آباد ہوئے تھے یہاں پر, آپ کو پتہ ہے عربوں کی جو حکومتیں تھی بڑی وہ یمن میں, یمن سرسبز تھا. عربوں کی جو اصلی حکومتیں وہ یمن اور اس علاقوں میں, اور ان کے بادشاہوں کو کہتے تھے تبع. قرآن میں آیا تے بے پر تشدید ہے اور عین, تبع. ٹھیک ہے. اور یہ تبع ایک بادشاہ نہیں, جیسے فرعون کئی ہوتے تھے, جیسے ہندوستان میں راجے ہوتے ہیں مثال کے طور پر, اس طرح تبع بھی جو بھی بادشاہ بنتا اس کو تبع بولتے تھے. اس زمانے کا جو تبع تھا اس کو جب خبر ملی کہ ہماری علاقے میں, ہماری ٹیریٹری میں یہودی آ کے بیٹھ گئے, اس نے آپ سے پوچھے بغیر
وہ اپنی فوج لے کر اس علاقے میں آیا مدینہ یمن سے، اور اس نے مدینہ کا اتنا چھوٹا سا ہوگا اس وقت ظاہر بات اس زمانے کے اعتبار سے آج والا تھوڑی، تو اس نے گھیراؤ کر لیا اور اس نے یہودیوں نے اس سے کہا بھی، اس نے یہودی سے کہا تم نکلو یہاں سے، تم ہمارے علاقے میں بادشاہ ہوں عرب کا، تم ہمارے علاقے میں ہم سے پوچھے بغیر کیوں آئے؟ تو یہودیوں نے اس سے کہا کہ بات سن، کہ وہ یہودی ان کے بزرگ تھے جو بعد میں کرپٹ ہو گئے، ان یہودیوں نے کہا کہ ہم یہاں پر یہ سرزمین کسی کی نہیں، یہ جو سرزمین جس پر ہم آ کے بیٹھے ہیں اس پر کسی بادشاہ کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، اس پر ایک بادشاہ کی حکومت قائم ہوگی جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، اور ہم اس پر ایمان لائے ہوں اور اس کے انتظار میں یہاں پہ بیٹھے۔ اس نے اس طبع دیکھیں نیک اچھے اور برے میں کیا فرق، برے کے ذہن میں صرف وہ جسے کہتے ہیں اپنے تکبر اور اپنے اقتدار کا لڑتا ہے تو مارتا، لیکن یہ اس طرح نہیں، اس کی فطرت ابھی بچی ہوئی تھی، اس طرح کا خراب اور خراب آدمی نہیں، مجھے فرمائے۔ اس نے ان سے کہا مجھے بتاؤ، مجھے سب بتاؤ کہ تم مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ تم کیا کہتے ہیں۔ تو یہودیوں نے اس کو تورات اور ساری نشانیاں رسول اللہ کی، وہ جب اس کو بتائی تو اس کا دل نرم ہو، اس نے ایک تحریر لکھوائی اور اس کے بعد اس نے اپنے ایک سپاہی کو جو اس کا قابل اعتماد تھا اس کو اس نے کہا کہ یہ خط ہے میرا اور یہ خط تو نے اپنے پاس رکھنا ہے اور تو نے یہی رہنا، جب وہ آخری نبی آئے تو نے میرا خط دے، تو نے میرا خط اس آخری نبی کو دے۔ آپ اللہ کے کام دیکھیں، خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ طبع نے یعنی اپنا آغاز اس طرح کرے اس نے لکھا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ رسول اللہ کے آنے سے بہت عرصہ پہلے، رسول اللہ کی ولادت سے بھی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ جو یہودیوں کے پاس انفارمیشن تھی جو انہوں نے دی اس طبع کو، اس کی وہی اندر کی، دیکھیں یہ اندر کی خرابی جو گناہوں کی وجہ سے خلاف فطرت کام کرنے سے ہو جاتی ہے، یہ انسان کو دور کرتی ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو انسان اچھی بات کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ نہیں ہوا کہ میرے بولتے ہوئے علاقے میں میرے سامنے ان کی جرت ہے، کہہ رہے ہیں کوئی اور آ کے بادشاہ بنے گا۔ دیکھیں کس طرح ایران کے کس طرح نے پھاڑ دیا تھا خط رسول اللہ نے تکبر کی وجہ سے۔ یہ جو طبع تھا یہ کام نہیں تھا اس سے اپنے زمانے میں، طبع یہ بہت بڑی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اس نے لکھا رسول اللہ کے نام خط کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور یہ خط اس نے اپنی مہر وغیرہ لگا کر اپنے اس سپاہی کو دیا اور کہا کہ تم اسی یہیں پہ رکو گے اور جب اللہ کا نبی آئے تم نے میرا یہ خط دیا، اور اس کے بعد اس نے یہودیوں سے کہا کہ تم آرام و سکون سے رہو، اس کے بعد میں تمہیں نمائش میں کوئی خطرہ نہیں ہوں، اور یہ واپس چلا گیا۔ میں نے قصہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے اپنی اونٹنی کو چھوڑا کہ اب خود اپنے لیے جگہ کا انتخاب کرے گی، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے معمور ہے، تو اونٹنی چلتی 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 جا کر حضرت ابو ایوب انصاری نامی جو صحابی تھے ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی اور رسول اللہ نے ان کا گھر چھوڑا۔ یہ ابو ایوب انصاری اس سپاہی کے پتہ نہیں پوتے یا دوسری یا تیسری نسل میں سے تھے جس کو طبع اپنا خط دے کر گیا تھا کہ رسول اللہ کو میرا خط دے۔ یہ اونٹنی پروردگار کے حکم سے اس جگہ جا کر بیٹھی، گویا کہ اس طبع نے جو کام کیا تھا اس کام اس کے مطابق یعنی رسول اللہ کو وہی گھر رہائش کے لیے دیا گیا، گویا کہ اس طبع کے احترام کہ جو اپنا خط دے کر گیا تھا کہ میں اس رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ سب بات پڑھیے۔ طبع نے بغیر دیکھے پہچان لیا۔ کہاں سے پہچانا؟ سامنے تو کچھ ہے ہی، لیکن اس کی اچھی فطرت نے فوراً کہا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ
اللہ کے نبی کی بات ہوئی، کسی خدا کے نمائندے کی بات ہوئی۔ اور جب رسول اللہ تشریف لائے مدینہ میں تو یہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے یہ کیوں خراب ہو گئے؟ اب سنو، انہوں نے کیوں رسول پاک کا انکار کیا؟ ہم نے سملیرٹیز تلاش کر لی، شباہتیں تلاش کر لی، تاکہ ان شباہتوں سے اگر ہمارے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو رسول کے انکار کا سبب بنتی ہے، اگرچہ اس کا انتظار ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی، باہر نکالنے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ورنہ اگر خدا نے بتایا کہ یہ صفات والے ان کا انجام یہ ہوتا ہے تو ہمارا انجام نہیں ہوتا۔ اللہ کی کوئی پارٹی نہیں، وہ کہتا ہے ان کو بھی آزمایا تھا اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون، اور وہی عمل جو انسان کا اس کی شخصیت بناتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کیا دیکھیں گے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان وہ چیز دیکھے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجی، یعنی خود اپنے ہاتھوں سے کر کے اس نے۔ قیامت کے دن آپ کی شخصیت کیا ہوگی؟ جو آپ نے خود بنائی ہے، تبدیل نہیں ہوگی شخصیت۔ ہم جو فرما رہے ہیں جو شخصیت ہے وہی شخصیت لے کے اٹھیں۔ اگر خدا نے خواستہ کوئی بہت مکار ہے لوگوں کو دھوکے دینے والا، اس دن بھی اسی طرح اٹھے، مکار کے طور پہ۔ جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، مثلا اس کی عادت ہے زبان کو جھوٹ بولنے کی، قیامت کے دن شخصیت چینج نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس بات کی صراحت وضاحت کی ہوئی ہے۔ سب بات پڑھی کیوں یہودی خراب آئے تھے رسول اللہ کے انتظار میں، جب وہاں رہنا شروع ہوا اور وہ اوس و خزرج بھی آ کے وہاں پہ رہ گئے، تو اس علاقے کے جو لوگوں کی زبان تھی وہ تھی عربی۔ وہاں کی جو لوکل زبان تھی سارے علاقے کی عرب کیا تھی؟ عربی زبان تھی۔ یہودیوں کی زبان کیا تھی؟ عبری یا عبرانی زبان تھی، جو تورات کی زبان۔ سمجھے؟ وقت جب گزرنا شروع ہوا، انہوں نے وہاں پہ زندگیاں شروع کی، تو انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے لیے عربی زبان سیکھنا شروع کر۔ کچھ عرصہ جب گزرا، یعنی چند نسلیں جب گزری، تو ایسی نسل آ گئی کہ جن کو وہ دنیا داری والی زبان، جو کاروبار کی زبان تھی، عربی میں سارا کاروبار ہوتا تھا، تجارت اور سب کچھ ہوتا تھا، وہ تو سارے یہودیوں کو آتی تھی، لیکن جو تورات کی زبان تھی وہ بھول گئے۔ وہ آئندہ نسلوں نے سکھائی کوئی نہیں۔ تورات کی زبان کس کو آتی تھی؟ صرف مولوی صاحب، جو یہودیوں کے مولانا صاحبان تھے، فقط ان تک رہ گئی عبرانی زبان۔ باقی جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ یہودی تھے وہ فارغ ہو گئے۔ کاروباری بہت اچھے بن گئے، سود خور بھی بہت زبردست بن گئے، پوری اکانومی علاقے کی انہوں نے اس لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے کہ اپنے ہاتھ رکھی ہوئی، لیکن تورات سے فارغ ہو گئے۔ اگر تورات سے اگر فارغ نہ ہو تو اتنی خرابی کر نہیں سکتے۔ تو انہوں نے جو دنیا کے مفادات سے متعلق زبان تھی وہ سیکھ لی، اور جو اپنی کتاب کی زبان تھی، جو دین ان کو یہاں لے کر آیا تھا ہجرت کرا تھا، اس کی زبان کو، وہ زبان محدود ہوتے ہوتے کہاں تک رہ گئی؟ جو ان کے علماء کرام جنہوں نے تورات پڑھی۔ اس مسئلے میں کوئی ہمارے ساتھ شباہت ہے یہودی کے نہیں ہے؟ جی ہمیں عام طور پہ عادت ہے خطیبوں کو بھی کہ وہ واہ 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 مزے کرو زبردست کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہوں، کیونکہ وہ جو پڑھا ہے وہاں پر قرآن مجید میں وہ صاف صاف بتا رہا ہوں، جو سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو میری بات غلط لگے کہ پہلے سے سارا کچھ جو بتا رہا ہوں تقریباً پہلے سے بارے میں قرآن، اور اگر کسی کو نئی بات لگ رہی ہے تو وہ اٹھ کے توبہ کرے،
غسل توبہ کرے، 2 رکعت توبہ کرے، نماز پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میری اتنی عمر ہوگی مجھے نہیں پتا پہلے سے بارے میں قرآن کیا ہے، توبہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور جن کو سنتا رہا ان سے بھی پوچھے کہ آپ نے ہمیں آج تک پہلے سپارہ نہیں بتایا قرآن، ہمارے رسول تو کہے گا کہ قرآن اور گئے تو پہلے سپارہ بتا دیں، بالکل یہی ان کے ساتھ ہوا۔ جب وہ تورات سے کٹ گئے تھے تو ان کے کچھ لوگ اچھے لوگ تھے، ایک ہوتا ہے علماء حق، اس کی بات نہیں کر رہا، ایک ہوتا ہے علماء کھانے والے لوگ، ٹھیک ہے؟ تو ان علماء نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے دنیا پرست ہیں، ہم کیسے کمائیں گے؟ انہوں نے تورات تحریف کر کر کے ان کو فٹ، جو ان کی زندگیوں پہ فٹ آتی تھی، ان کے ساتھ چلتی تھی، ان کی جنت کنفرم کرتی تھی، وہی تورات انہوں نے بنا کے ان کو دے دی، یہ خوش دنیا میں پہنچے، آخرت میں بھی ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں عقل کے بعد پہنچے، عقل جب بندے بنا اور اس کی پہنچے ہوتی ہے، اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا، اس کو جو کر رہا ہے مست ہے، اپنے اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہے، فائدہ کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، پہنچے کر رہا ہے۔ بس کچھ لوگ بات کریں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عربی اب اتنا مشکل ہے سیکھنا، دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں کہتے، اگر آپ مدرسہ پڑھ رہے ہوتا تو ابھی تک بہت زیادہ رائے، جو زیادہ تر رائے دنیا میں زبان کون سی ہے؟ انگلش ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کے کراچی میں اور پاکستان کی اور جگہوں پر بھی ایک اور زبان سکھانے کے سینٹرز کھول رہے ہیں، کون سی ہے وہ؟ جی کیوں کرو؟ بس سابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے، وہ چائنیز کے مقرب بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ سبقت لے گئے جو چائنیز سیکھنے میں، ان کو پہلی نوکریاں ان کو ملے، سابقون السابقون یہی تو ہے، سبقت لے جانے والے، دوسروں سے پہلے ایمان لانے والے، تاکہ جو پہلی سیٹیں نکلیں گی ہمیں چائنیز زبان آتی ہوگی، ہم وہاں پہ جا کر سیکھیں۔ چائنیز مشکل ہے عربی سے بہت زیادہ، لیکن جذبہ سچا ہو تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سچا جذبہ مشکلیں آسان کرے، چائنیز آ جائے گی، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عربی زبان سیکھیں، کچھ لوگوں نے زحمت کی، محنت کی، انہوں نے آپ کی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، ٹھیک ہے جی، سندھی میں قرآن کا ترجمہ کر، یعنی آپ کو بہت آسان کر دیا، یہ زحمت بھی آپ کی کام کر، پھر بھی نہیں پڑھتی۔ ایک ہوتی ہے دنیا پرستی، ایک ہوتی ہے دین پرستی، جو ان دونوں میں سے جس کو زیادہ، جس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اسی کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میری باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دو، تو اسلام نے بنا، اسلام کو چاہتا ہے مومن دنیا میں بھی سب سے آگے، جس شعبے میں بیٹھا ہے اس شعبے میں سب سے آگے دین کہتا ہے، لیکن دین چھوڑ کے یہودیوں کی طرح آگے نہیں، توجہ کریں، دین چھوڑنا شکست ہے، دین چھوڑنا بدنصیبی ہے، جتنا بھی کما لے ایک موت کی ہچکی سے سب کچھ ختم ہو جائے اور اللہ کا سامنا کرنا باقی رہ جائے، توجہ فرما رہے۔ تو انہوں نے عربی زبان چھوڑ دی، تورات میں عبرانی زبان سیکھنا چھوڑ دی، تورات محدود ہو کے رہ گئی ایک خاص طبقے، اس طبقے نے جب یہ دیکھا، یہ سب آپ کو پہلے سپارے کی بات بتا رہا ہوں، اس طبقے نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو ہے یہ دنیا پرست لوگ ان سے کس طرح مال کچھ کا جائے، انہوں نے ایسا دین بنا کے پیش کیا ان کو شیطان کے تعاون سے کہ جس سے یہ اپنی دنیا بھی ان کی سیٹ ہی رہتی، ساری خرابیوں کے باوجود ان کی جنت بھی پکی رہتی، ان کو یہ والا دین بہت پسند آ گیا۔ جب یہ اس دین سے مانوس ہو گئے کہ جو حقیقی دین نہیں تھا حضرت موسیٰ والا، اور ان کی کرپشن بھی ان کی نظروں میں بخشی ہوئی تھی، ساری ان کی سود خوری بھی بخشی ہوئی تھی، ان کی ہر اور اس طرح بخشی ہوئی تھی کہ جنت صرف ان کی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کا جو دار آخرت
خالصتاً تمہارا ہے تو پھر موت کی آرزو کرو. اتنی اچھی جگہ پہ کون نہیں جانا چاہتا. ویسے مزاق کہہ دوں کراچی کی بعض علاقوں میں کہ لیاری سے ڈیفینس کون نہیں شروع ہونا چاہتا. وہ لیاری میں رہتا ہوں, جب میں کھارا درد میں رہتا ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ کھارا درد پہلے بہت زیادہ شیعہ آبادی تھی, اب سارے شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو لیاری میں رہنے والے بندے کو یا کھارا درد کے چھوٹے سے اس میں اپارٹمنٹ میں رہنے والے فلیٹ میں رہنے والے بندے کو تو بندہ کہے مجھے ڈیفینس میں بنگلہ دے دیں, وہ کہنے والا کتنا اچھا لگے گا. ٹھیک ہے, اچھا لگے گا کہ اور دل میں آرزو ہوگی کہ یہ بتائے کب جائے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ڈیفینس بتایا وہ کب کی آرزو ہی کوئی یہی رہنے کی آرزو میں لے آئی. سمجھے فرمان تضاد جو ہم کربلا سنتے ہیں, کربلا وہ وہی لوگ تھے جن میں تضاد نہیں اور تبھی ساتھ رہے آخر جنہوں نے لیاری بھی ڈیفینس سمجھا ہوا اور نہیں ہمیشہ رہنا چاہتے وہ یہودی بن سکتا. اور اس کے باوجود جنت بھی کنفرم اپنی سمجھتے ہیں, ہمارے ڈالوں میں جنت میں بھی نہیں جائے. یہ قرآن نے بتایا. یہ جو تحریف شدہ دین تھا یہ سبب بنا کہ جب وہ اصلی دین رسول اللہ کا دین کون سا ہے, وہی جو حضرت ابراہیم کا ہے, وہی جو حضرت عیسیٰ کا ہے, وہی حضرت موسیٰ کا ہے. کچھ احکامات میں فرق ہوتا ہے, نماز کیسی پڑھی جائے گی, احکامات کے ہوں گے. روح دین توحید ہے اور وہ ایک یہ سب قیامت, توحید, نیکی, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, ظالم کے خلاف, مظلوم کی مدد, یہ ساری باتیں ہر نبی کے دین میں. شیطان کے بنائے ہوئے دین میں جو لولی پاپ دیا ہوتا ہے, دنیا پرست لوگوں کو دین کے نام پہ جو دیا جاتا ہے, اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی. تو جو اس کو دین سمجھ کے اسی کی بنیاد پہ جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھے تھے, انہوں نے جب رسول اللہ کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے. جو ان میں سے واقعی نیک لوگ تھے ان کے بارے میں قرآن نے گواہی دی. ہوا کیا کہ جب رسول اللہ کے منہ سے آیات سنی تو اکثر جو کرپٹ لوگ تھے انہوں نے کہا یہ جھوٹا نبی ہے. وہ جو کرپٹ علماء بھی تھے انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں. لیکن وہ جو جنہوں نے اپنی پاکیزگی بچائی ہوئی تھی, کرپٹ نہیں تھے, نیک تھے, جو میں آج کی بات ختم کر رہا ہوں, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, ان کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے کہ اے رسول جب یہ اللہ کی آیات آپ سے سنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. حق کو پہچان لینے کی وجہ سے, جنہوں رسول اللہ کو نہیں جانتے, پہچانتے تو مکے والے رسول پاک رہے, یہ جو پہلی دفعہ دیکھا ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے, مما عرفوا من الحق ترى اعینهم تفیض من الدم. آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں اشبار ہیں, مسلسل آنسو گر رہے ہیں ان کی آنکھوں سے. کس وجہ سے؟ مما عرفوا من الحق, جو انہوں نے حق کو پہچان لیا اس کی تاثیر سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں. یہ بھی ہے کتاب, ایسا نہیں کہ اللہ نے فلک کر دیا تو فلک کر دیا. اپنے اعمال, اس عالم نے بھی اسی طرح کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اس نے بھی اسی طرح پہنے ہوئے تھے, لیکن وہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے, یہ کہتا ہے یہ سچ ہے. کیوں؟ اس نے اپنے اندر جو صحیح دین ہے وہ باقی رکھا, اللہ کی اطاعت. اور وہ جو حرام کھا کھا کے وہ حرام ان کی آنکھوں کے آگے گر گئے, اب رسول اللہ کو پہچان نہیں سکتے. بات میری تمام آج کی. کل ہم زیادہ تر بات انشاءاللہ ہمارے توفیق دی تو خود امام کے بارے میں کریں, لیکن یہ اہم ترین نقطہ ہے, یاد رکھیں. ہم جو کہتے ہیں نا معرفت امام, یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ امام کی معرفت کے لیے کیسا باطن چاہیے. امام کی معرفت امام کرنے سے بھی ہوتی, وہ یہ یہودی بھی کر رہے ہیں. تقریریں کرنے اور تقریریں سننے سے بھی نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنے آپ کو صاف نہ کرے. ورنہ جب وہ آئیں گے نا, جب وہ آئیں گے, انہوں نے عادل قائم کرنے آ گیا, حرام خور کو کیسے پسند کریں گے؟ امام زمانہ مجھے آپ بتائیے تھا. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں, ایک چور
ایک چور جس کو چوری کی عادت ہے اور چوری سے سارا سسٹم چلاتا ہے وہ اپنا، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا ہوں، یا اللہ پولیس آ جائے، یا اللہ پولیس آ جائے. اس کا ساتھی چور کہے تیرا دماغ تو خراب ہو گیا، پولیس کے لیے دعا کرنا فرمائے گا سب کو. آج چور بھی مبزمان کی دعا مانگا، یا اللہ اپنے ایمان کو جلدی اجل اللہ تعالیٰ درجہ الشریف، آمین، فلاں صلوات کی چوری نہیں چھوٹ رہی. ان کو جو امام بتایا گیا ہے نا وہ کوئی اور ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ امام دوسرے مسالے اور دوسرے ادیان کے حرام گوروں کو تو پکڑے گے، ہم تو امام کے اپنے. سب سے پہلے اپنوں کو پکڑے گے، سب سے پہلے اپنوں کو پکڑے گے. اور مولا علی کو کئی اپنے جو بنے ہوئے تھے چھوڑ کے چلے گئے تھے دوسری پارٹی کے ساتھ، شام میں جا کے مل گئے تھے، کیونکہ مولا علی کے اپنا ہونے کا لحاظ نہیں کیا. انہوں نے فرمایا تھا خدا کے قانون میں جو خدا کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اپنا ہے، جو خدا کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے وہ کوئی اپنا نہیں. اس امام کے لیے خود کو تیار کرو، اس امام کے لیے خود کو تیار. اور تھوڑا سا ٹائم کو روڑ لیکن ایک سے آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا میرے اپنے ساتھ پیش آیا. اپنے گاؤں میں ہر طرف سنا سنایا دین چلتا ہے، شاعری چلتی ہے، فلان چلتا ہے، یہ وہ. اور آپ چونکہ قرآن نہیں پڑھتے لہٰذا ڈفرینشیٹ بھی نہیں کر سکتے، الگ کر بھی نہیں سکتے. یہ ساری باتیں اس لیے کرو کہ پڑھیں. جس نے امام کو پہچاننا ہے وہ قرآن پڑھے. امام کے بغیر قرآن کے بغیر امام کو نہیں پہچان. تسلی رکھے گا، ورنہ وہ تحریف شدہ دین ذہن میں ہوگا جو ان کا تورات سے دور رہ کے تھا، کام خراب ہوگا. سوائے اس قلیل تعداد کے جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور وہ دنیا پرستی میں اس طرح نہیں الجھ گئے تھے کہ دن بھول جائے. تو واقعہ وہ یہ تھا کہ میں جب ایران گیا تازہ مجھے 2 یا 3 سال ہوئے تھے، چھٹیوں پر آیا ہوا تھا میں. تو وہاں ہمارا جو ہے نا ڈیرے داری کا نظام ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے ڈیرے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، وہ پنچایت وغیرہ ہوتی ہے، جھگڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے جانے والے تھے، ان کے ڈیرے سے میں گزر رہا تھا، تو بڑے دور سے تھا. تو ان دور سے مجھے دیکھا تو صحیح طرح پہچانا نہیں، مجھے زور سے آواز دے کہتے ہیں ادھر. تو میں نے کہا جی جی ادھر آؤ. میں تھوڑا نیچے اترنا پڑا، اتر کے میں نیچے گیا تو میں نے سلام کیا، وعلیکم السلام. کوئی کہتے ہیں پنجابی میں اردو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ کس کی کتاب؟ انہوں نے پڑھ لی. تو میں نے کہا کہ جی نہج البلاغہ جو ہے اس میں مولا علی کے خطبے ہیں اور خطوط ہیں اور چھوٹے چھوٹے فرامین ہیں. مطلب میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ مولا علی کی بات ہے؟ میں نے کہا جی مولا علی کی بات ہے. کہتا پکی بات ہے؟ پکی بات ہے. کہتا میرا پتر اگر یہ جو نہج البلاغہ میں لکھا ہے یہ مولا علی کی باتیں ہیں نا تو یہ ہمارے گاؤں میں سے ایک یہ تو ہمارے گاؤں میں میں جانتا ہوں نا کوئی ایک بھی نہیں بچے گا اس مولا علی سے کوئی نہیں بچے جو یہ نہج البلاغہ. یہ تو سارا ڈرامہ ہے جو کر شکر انہوں نے پڑھ میں اور آپ بھی پڑھیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ قیامت کے دن جو مولا علی ہمیں ملیں گے وہ کیسے ہو، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کسی علی کے فرزند ہے نا 12ویں امام، کسی علی کے فرزند ویسے ہی ہوں گے. تو ہمیں پتا ہو کہ یہ نہیں کہ جو ہمیں شعر و شاعری میں بتایا گیا، ہمیں خطابت کے زور میں بتایا وہ نہیں. آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، صحیفہ سجادیہ پڑھیں، 3 کتابیں خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ہمیں پتا ہو وہ صحیح میں ہے کیسے. ورنہ جس کا انتظار تھا اللہ کہتا ہے اس کا انہوں نے انکار کر، کیونکہ ان کے بارے میں فیکٹ نہیں آ رہا تھا. ان کے سائز جو انہوں نے بنایا ہوا تھا رسول کے لیے وہ کے سارے ہماری باتیں مانے گا، اس میں وہ فیکٹ نہیں آئے. انہوں نے انکار کر دیا. انسان کے گناہ اس کو اللہ کے دین کا قانون کا مخالف بنا دیتے ہیں. تو پھر جب اللہ کا نمائندہ آتا ہے وہ نبی ہو یا امام ہو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے میں بالخصوص آخری ایام میں جو عبادات، جو توبہ و استغفار، جو اذکار کرنے کی اگر توفیق دی ہے پروردگار ہماری تمام عبادات و اذکار کو اور تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد اپنے نبی کی
اپنے آئمہ کی اور بالخصوص اپنے اس امام کی جس کے ہم انتظار میں ہیں پروردگار اس کی حقیقی معرفت ہم سب کو عطا فرما، اور اس کی حقیقی معرفت میں جو بھی صفات اور جو بھی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اور انسان کو نہیں پہچان سکتا، پروردگار اگر ہمارے وجود میں ان صفات میں سے کچھ صفات ہیں پروردگار اسی مبارک مہینے کی برکت سے ان صفات سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پروردگار اپنے دین کی، اپنے نبی کی، اپنے آئمہ کی ہم سب کو حقیقی معرفت اور حقیقی محبت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد آپ سب سے التماس ہے کہ یہ بعض مدنی کا نام لیا جائے انشاءاللہ۔ سید حیدر عباس رضوی، سید خورشید حسن زیدی، ظہیر اختر، امیر فاطمہ، سید مشرف حسنین جعفری، مقدسہ خاتون سید طفیل حسین نقوی، سید شوکت حسین نقوی، فہمیدہ سلطانہ جعفری، سید علی رضا عابدی، شبیر فاطمہ، اسحاق فاطمہ، اصغر حسین، محمود نثار، ناظمہ خاتون، اور ان کے علاوہ آپ کے اپنے اپنے مرحومین، بالخصوص ملت جعفریہ کے شہداء، انسانی ثواب کے